بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے اور قوم سمود کی اصلاح کے لیے انہیں نبی مبعوث کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس دعوت حق اللہ کے دین کی دعوت لے کر آئے تو بجائے قوم آپ کی بات ماننے کے آپ کے خلاف ہو گئی اور آپ کے سامنے کچھ شرائط رکھ دی کہ اے صالح، اگر تم خود کو اللہ کا نبی کہتے ہو تو ہماری یہ چند شرائط ہیں، یہ پوری کر دو، ہم تمہیں اللہ کا نبی تسلیم کر لیں گے۔ جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات کو مانا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور پوچھا کہ کیا تمہاری شرائط ہیں؟ کن باتوں کو میں پورا کروں تو پھر تم مجھے اللہ کا نبی مانو گے اور اللہ کے دین دعوت حق کی طرف آؤ گے؟ اس پر قوم نے آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں تو فلاں جو پہاڑی ہے اس پہاڑی میں سے 9 ماہ کی گبن ایک اونٹنی نکال کر ہمیں دکھائیے جو کہ ہمارے سامنے بچہ جنے۔ جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا اور وعدہ لینے کے بعد اس پہاڑی کی طرف اشارہ کیا اور اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو پورا کیا کہ وہاں سے 9 مہینے کی گبن اونٹنی باہر نکلی اور باہر نکلتے ہی قوم کے سامنے اس نے بچہ جنا۔ جیسے ہی یہ کام ہوا تو قوم بالکل لاجواب ہو گئی اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اب یہ اللہ کے معجزے کی ایک اونٹنی ہے اور اس اونٹنی کو تم کچھ بھی نہیں کہو گے، پوری وادی میں جو مرضی کھانا چاہے اسے کھانے دو گے۔ لیکن اس وادی میں مسئلہ یہ تھا کہ پانی کی بہت قلت تھی، جس کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہلے سے پریشان تھی، لیکن جب سے وہ اونٹنی آئی تو پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ اونٹنی پانی بہت زیادہ پیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن کا پانی تم پیو گے جبکہ دوسرے دن کا پانی یہ اونٹنی پیا کرے گی۔ جس پر قوم نے پہلے تو اس بات کو تسلیم کیا، لیکن بعد میں قوم نے یہ سوچا کہ یہ سارا پانی اونٹنی پی جاتی ہے، کیوں نہ اس کو ختم کر دیا جائے، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس اونٹنی کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی، آپ نے بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی، لیکن قدار بن سالک نامی ایک انتہائی فحاش قسم کا نوجوان آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے آپ کے سامنے اونٹنی کے چاروں ٹانگوں کو کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد اسے ذبح کر دیا۔ جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بہت جلد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، پوری قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جس پر قدار بن سالک نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا تم جو کر سکتے ہو کر کے ہمیں دکھا دو۔ جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے چند ہی دنوں کے بعد ایک شدید قسم کی وہاں پر آسمان سے آواز آئی اور اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو گیا۔ وہ قوم جو حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکاری تھی، اب اللہ رب العزت کے شدید عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ناظرین اکرام، بات یہاں تک نہیں رکتی بلکہ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازشیں کی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔